انشاءاللہ بہت بڑا کام ہوگا. بیٹھیں گے بھائی انشاءاللہ عمل کی نیت سے بیٹھیں. جو بھی سنیں گے انشاءاللہ عمل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. دوستو، عزیزو، بھائیو، بزرگو، اللہ تعالی ہر انسان کو سمجھدار بنائے. ہر انسان سمجھدار ہے. جو اس کی مطلب کی بات ہوتی ہے وہ بہت جلدی سمجھتا ہے. جو اس کی مطلب کی بات نہیں ہوتی وہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، اس لیے وہ نہیں سمجھتا. اسی لیے آپ دیکھیں گے ہر انسان کسی نہ کسی جگہ پر اپنا ہنر ظاہر کرتا ہے. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر اپنی مہارت، اپنا ہنر، اپنی صلاحیت، اپنی استعداد ظاہر کرتا ہے. جہاں وہ ظاہر کرتا ہے تو آپ اندازہ لگا لے سکتے ہیں کہ اس کے دل اور دماغ میں کتنا یہ عمل داخل ہوا ہوگا کہ اس عمل کے، اس کام کے چھوٹی بڑی بات سب سے یہ واقف ہو جاتا ہے. جیسے ایک میکینک عام طور پر لوگ کیا کہتے ہیں، بھائی اسے پڑھائی نہیں چڑھی اس لیے اسے میکینک بنا دیے. کوئی آدمی ڈگری لے کر میکینک نہیں بنتا. 10th فیل 8th فیل میکینک بن گیا مثلا. میکینک کوئی معمولی کام نہیں ہے. میکینزم کہ ایک انجن کو پورا کھولنا، پھر پورے انجن کو دوبارہ اس کو ریپلیس کرنا، کتنا دماغ چاہیے.
اگر آپ ایک ڈاکٹر کے سامنے وہ کھڑا کر دو گاڑی، کہو کہ جناب اس کی آپ تصحیح کیجئے، اصلاح کیجئے، اسے درست کیجئے، کرے گا؟ حالانکہ وہ ڈاکٹر ہے اور ایک میکینک کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو اس میں شوق تھا، میکینک بننے کا شوق تھا اور اسے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا۔ جس طرح یہ انسان کے پارٹس کو الگ رکھنے کے بعد پھر جوڑ دیتا ہے، اسی طرح یہ گاڑی کے پارٹس کو الگ کرنے کے بعد پھر جوڑ دیتا ہے۔ دونوں ڈاکٹر ہی ہیں، یہ گاڑی کا ڈاکٹر، یہ انسان کا ڈاکٹر۔ شوق، جس کا دل جس میں لگے گا اس میں من بھی لگے گا، تن بھی لگے گا، جان بھی لگے گی، مال بھی لگے گا۔ دل نہیں لگے گا تو وہ گردہ بھی لگانے تیار نہیں ہوگا۔ دل لگا دیا تو سب کچھ لگانا آسان، دل نہیں لگا تو کچھ بھی لگانے کو تیار نہیں۔ جیسا آپ دیکھیں گے بعض لوگوں کو غلط چیزوں میں دل لگ جاتا ہے، جائیداد بیچ دیتے ہیں، جائیداد بیچ دیتے ہیں، پورا خاندان اسے تھوکتا ہے، بے شرم، بے حیا، جواڑی کہیں کا، بولتے نہیں بولتے؟ کیوں؟ غلط لت، غلط عادت، اور اس عادت میں پڑا، پورا جتنا اس کا مال و متاع تھا سب کو تباہ کر دیا۔ بیوی کے زیورات بھی بیچ دیا، بچی کے زیورات بھی بیچ دیا۔ اسی جگہ پر آپ صحابہ اور اولیاء اللہ کو دیکھو، ان کو بھی دین کی ایک لت لگ گئی تھی۔ دین کا کام، دین کے لیے قربانی، دین کے لیے جفاکشی، دین کے لیے ہر چیز کو لٹانے کی عادت۔ تو اتنا لٹایا، گھر کے تمام ساز و سامان لے جا کر صدیق اکبر لٹا دیا۔ یہ بھی وہ بھی لٹا رہا ہے، یہ بھی لٹا رہا ہے۔ اس کی لٹانے کی جگہ غلط، اس کی لٹانے کی جگہ عبادت۔ اور جو صدیق اکبر نے لٹایا، صحابہ نے لٹایا، اولیاء نے لٹایا، اتقیاء نے لٹایا، علماء نے لٹایا، اس کو آج بھی لوگ فخر سے بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ یوں کہیں ہاں بھی ہمارے خاندان میں بھی لٹانے والے ہیں، کہاں لٹانے والے ہیں؟ فلاں کے پیچھے غلط راستے میں، اسے فخر سے بیان کرتے ہیں، فخر سے بولیں گے۔ لٹا کر کنگال کر کے مرے ہمارے دادا، کس کے پیچھے کنگال کر کے مرے؟ فلاں ریس میں، فلاں جوئے میں، تو لوگ تھوکیں گے نہیں تھوکیں گے؟ علماء فرماتے دل جہاں لگ جاتا ہے وہاں من بھی لگ جاتا ہے، تن بھی لگ جاتا ہے، جان بھی لگ جاتا ہے، مال بھی لگ جاتا ہے۔ دل نہیں لگا تو کچھ بھی نہیں لگے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے پہلے دل لگاؤ، دل سے کام کرو۔ دن کا کام بھی ایسا ہی، بعض لوگ چلا لگانے کو آتے ہیں زبردستی۔ کیوں آتے ہیں؟ گلے کی پٹی پکڑ کر کسی نے گھسیٹا تو یہ نکلا۔ ماں کا فورس، باپ کا فورس، دوست کا فورس، جماعت والوں کا فورس چلے میں آ گیا۔ چلے میں وقت گزاری کرتا ہے، چلے میں وقت ہوا، ٹائم پاس، دل ہی نہیں لگا اس کا۔ جس کا نتیجہ کیا؟ چلے سے واپسی کے دن اسی دن بے نمازی بن جاتا ہے۔ عصر کو واپسی ہوئی، مغرب کو غائب۔ ارے بھائی 40 دن اللہ کے گھر میں رہ کر آئے، کہاں چلے گئے تھے مغرب میں؟ کیوں؟ دل میں نماز اتری ہی نہیں۔ جس کے دل میں نماز اتر جاتی وہ سفر میں بھی نماز نہیں چھوڑتا، جنگل میں نماز نہیں چھوڑتا، بیابان میں نماز نہیں چھوڑتا۔ گھومنے کے لیے گیا، چاہے وہ سمندر ہو یا زو ہو یا پارک ہو، نماز نہیں چھوڑے گا۔ فلائٹ میں نماز نہیں چھوڑے گا، ایئرپورٹ میں نماز نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ دل کے اندر نماز ہے، ہر حال میں نماز پڑھے گا۔ اور یہ اس کے دل کے اندر نماز ہی نہیں، خام وقت ایکٹنگ کر رہا تھا نمازیوں کی طرح۔ تو صحابہ جو دین کا کام کرتے تھے وہ دل سے کرتے تھے۔
اس کی وجہ سے ان کو تشکیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. جیسے شوق سے کوئی دکان کو جاتا ہے تو اسے تشکیل کرنے کی ضرورت نہیں، وہ شوق سے جائے گا، اپنی دکان کے لیے وقت دینے کو شان سمجھے گا، فخر سمجھے گا. صبح صبح چلا گیا دکان کو، رات تک دکان پہ رہتا ہے. کیا ہے؟ ایک اس کے اندر ایک عزم آ گیا، نیت آ گئی، ارادہ پیدا ہو گیا، مجھے تو ترقی کرنا ہے، زینت کی زندگی نہیں گزارنی. جب ترقی کرنا ہے سوچ لیا تو ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہو گیا. جو ترقی کرنا سوچا ہی نہیں، وہ کیا کرے گا؟ وہ ذرا برابر میں قربانی دینے کو تیار نہیں. ذرا تھوڑی دیر بیٹھو بھائی، نہیں ذرا کام ہے. کیا کام ہے؟ کوئی کام نہیں، جا کر فٹ پاتھ کو کھڑے رہنا. وہ کام ہے؟ چل کھانا کوئی کام ہے؟ منگ کھانا کوئی کام ہے؟ کوئی کام نہیں. اور اس کو کام سمجھ کر اہم کام کو چھوڑ دے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل کے اندر اس کی اہمیت تھی. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، ارے بھائی سب سے پہلے اتنی عظمت، اتنی فضیلت اور اتنی لوگوں کے لیے دعائیں کرتے رہو، دل سے دین کا کام کرنے والے بنو. اس سے بھائی آپ انگلیوں سے گن سکتے ہیں، ہمارے علاقے میں بھی ہوتے ہیں بعض لوگ دل سے کرنے والے، ان کو تشکیل کی ضرورت نہیں، ترغیب کی ضرورت نہیں. خود بخود چلے میں نکلیں گے، خود بخود 2.5 گھنٹہ دیں گے، خود بخود 8 گھنٹے دیں گے، خود بخود مسجد وار جماعت میں بیٹھیں گے، خود بخود شوق سے ملاقاتوں میں جائیں گے، خود بخود تشکیلیں کریں گے. کیوں؟ دل سے کام کرنے والی جماعت. اور جو دل سے کرتے ہیں وہی کارکن کہلائے جاتے ہیں. وہی کون کہلائے جاتے ہیں بھائی؟ کارکن. بھائی ہمارے دعوت کے کارکن کون ہیں؟ دل سے کرنے والے. بدن سے کرنے والوں کا نام کارکن نہیں. بدن سے کرنے والوں کو ہتکڑی پہنا کر لایا جاتا ہے، آؤ جی جائیں گے، آؤ جی جائیں گے، آؤ جی جائیں گے بولے تو گشت میں آتے ہیں. یہ زبردستی کا گشت، زبردستی کی ملاقات، زبردستی کی تعلیم، زبردستی کی تشکیل، زبردستی کے 3 دن. اس سے میرے عزیز بھائیو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرنا، یا اللہ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا. یا اللہ میرے تن سے زیادہ من کو بنا دے. کیا دعا ہے بولو؟ میرے تن سے زیادہ کس کو بنا دے؟ من کو بنا. تن تو بنا ہوا ہے بڑے صوفی کی طرح، ظاہر میں دیکھتے بلی بھی دودھ پیتی، کیا معصوم چہرہ، ولی کی طرح تن بنا ہوا ہے. اسے کیا کہنا چاہیے؟ ارے بھئی یہ جو تن بنا ہوا ہے اسی کی طرح من بنا دے. اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا. یا اللہ میرے من کو تن سے بھی بہتر بنا دے. میرے من کو تن سے بھی بہتر. تن کہتے ہیں بدن کو، من کہتے ہیں دل کو. بھئی من لگ رہا ہے؟ پوچھتے نہیں پوچھتے؟ تنخواہ جو ماہانہ دی جاتی ہے وہ کس کے لیے؟ بدن کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے. بدن کے لیے کھانے کی ضرورت، کھانے کا خرچہ اس میں سے کرو. بدن کے لیے پینے کی ضرورت، پانی کا خرچہ اس میں سے کرو. بدن کے لیے کپڑے کی ضرورت، کپڑے کا خرچہ اس میں سے کرو. بدن کے لیے گھر کی ضرورت، گھر کا خرچہ اس میں سے کرو. بدن کے لیے بجلی کی ضرورت، بجلی کا خرچہ اس میں سے کرو. جو تنخواہ دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ بدن کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ایک اماؤنٹ. اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ تنخواہ. تو ہم لوگ تن کو نہیں بنانا، تن کو سجاتے ہیں بڑے اچھے انداز سے. من کو، بھائی من لگ رہا ہے؟ ہاں لگ رہا ہے. ارے جی بہت اچھا لگ رہا ہے. کتنا لگ رہا ہے؟ واپس آ گئی نہیں. چھوٹے چھوٹے بچے جس وقت مدرسے میں من لگ جاتا ہے مدرسے سے جاتے وقت روتے ہیں.
ہم تو مدرسہ شروع کر جا رہے ہیں، کیوں من لگ گیا؟ اور جن کو نہیں لگتا وہ بھاگتے ہیں. یہ جماعت روتے ہیں اور یہ جماعت بھاگتے ہیں. ہم لوگ جس وقت میواتیوں کے ساتھ وقت لگایا کرتے تھے، وقت لگا کر جب جدائی کا وقت آتا ایسا روتے تھے، ایسا روتے تھے، ایسا روتے تھے، کوئی جنازہ اٹھ رہا ہے، ایک ساتھی دوسرے ساتھی سے مل مل کر رو رہا ہے. کیوں؟ من لگ گیا. جس کا من ہی لگا وہ کیا کرتے ہیں؟ جاگ کر اترتے ہی ملاقات بھی نہیں کرتے، بھاگ جاتے. کیوں؟ من نہیں لگا، تن لگا ہوا تھا. تو یہ جو کام ہے دعوت کا کام، یہ من سے کرنے کا کام. من کا ایک دوسرا ترجمہ عربی میں احسان. من کے معنی کیا ہے؟ احسان کے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر جبکہ انہی میں سے رسول کو اللہ نے بھیجا. رسول کو اللہ نے بھیج کر احسان فرمایا. اور اللہ تعالیٰ آسمان سے جو نعمتیں بنی اسرائیل کو اتارے اس کا نام کیا؟ من و سلوہ. من کے معنی احسان. احسان اللہ نے کیسے فرمائی؟ حلوہ اتار کر. ایک حلوہ اتار رہا، اس حلوے کا نام اللہ نے کیا رکھا؟ من. اور اللہ کا نام کیا ہے؟ منان، احسان کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر احسان کیا، کسی اعتبار سے حضور کو مقبول فرماتا ہے. اور دوسرا احسان کیا؟ بقول حضرت مولانا اسلام کا لکھے دوسرا احسان یہ اللہ نے دعوت کا کام دے کر احسان فرمایا. کون سا کام دے کر؟ اب اس کا من نہیں لگتا، ہمارا من لگا ہوا ہے، ہم لوگ جاتے ہیں لاتے ہیں، جاتے ہیں لاتے ہیں، جاتے ہیں لاتے، لاتے 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 ایک بڑا مجمع آپ کو ایسے ملے گا جو ایک زمانے میں تبلیغیوں سے بھاگتا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ نے اس کو علاقے کا ذمہ دار بنا دیا. تبلیغیوں سے بھاگتا تھا، کیوں؟ دل نہیں لگتا تھا. اور آج اس کا دل لگ رہا ہے، خاندان لگ رہا ہے، گھر کا ایک ایک فرد لگ رہا ہے، اس کا ایک ایک لمحہ لگ رہا ہے. اس کی زبان بھی دعوت کے لیے وقت، اس کی نظریں بھی دعوت کے لیے وقت، اس کی سوچ بھی دعوت کے لیے وقت، اس کے کان بھی دعوت کے لیے وقت، اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ دعوت کے لیے وقت ہو گیا. کیوں؟ دل لگ گیا. وہ بولتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ چلتا ہے، وہ پھرتا ہے، وہ کھاتا ہے، وہ رہتا ہے. تو کہاں رہتا ہے؟ دعوت میں رہتا ہے. عربی کہاں ہے؟ بھئی جماعت آئی ہے اس سے بات کر رہا ہوں. بھئی آپ کہاں ہیں؟ جماعت کے لیے خدمت کرنے جا رہا ہوں. بھئی آپ کہاں ہیں؟ جماعت کی نصرت میں جا رہا ہوں. بھئی آپ کہاں ہیں؟ جماعت کی تشکیل میں جا رہا ہوں. بھئی آپ کہاں ہیں؟ جماعت کی ترتیب بنا رہا ہوں. بھئی آپ کہاں ہیں؟ جماعت کی اصولی میں ہوں. کیا لگ گیا؟ بولو بھئی. ایک جماعت. بھئی آپ کہاں ہیں؟ سو رہے ہیں. بھئی آپ کہاں ہیں؟ آرام کر رہا ہوں. بھئی آپ کہاں ہیں؟ کمر سیدھی کر رہا ہوں. بھئی آپ کہاں ہیں؟ ذرا تھک گیا ہوں. ایک سوماریوں کی جماعت. کچھ جماعت سوماری، جن کو سونے کی عادت ہے انہیں کیا کرنا؟ خبر کو ہو جانا خاموش، خالی سوتی. صبح بھی، فجر بعد بھی سونا، ظہر بعد قیل اللہ سنت نہ مولانا سو جاؤ، عصر تک سونا. عصر کے بعد تھک گیا ہوں مولانا سو جاؤ. مغرب کے بعد چست ہو گیا مولانا سو جاؤ. اس سے بہتر کیا خبر میں سو جاؤ. سونے کا صحیح کہتی ما رأیت مثل الجنت نام طالبها وما رأیت مثل النار نام حاربها. جنت کا طالب سو رہا ہو ہم نے نہیں دیکھا، جہنم سے بھاگنے والا سو رہا ہو نہیں. جنت چاہیے، سو مت، جتنا سونا اتنا سو. تمام ڈاکٹروں کا متفقہ فیصلہ ہے روزانہ
10:30 بجے سے لے کر 3 بجے تک کی جو نیند ہے وہ اصل نیند ہے. کتنے بجے سے کتنے بجے تک؟ یہ 4.5 گھنٹے کوئی سو گیا اس کی نیند پوری ہو گئی, اس کا بدن کا تقاضا پورا ہو گیا, اس کی آنکھیں اور اس کا دل, اس کا دماغ, اس کے تمام بدن کے اعضاء کبھی کمزور نہیں ہوں گے. اگر کوئی 10:30 کے بعد 11:30 12 بجے 1 بجے سونے کے عادی بن گیا تو اس کی تھکان کبھی دور نہیں ہو سکتی. زیادہ سے زیادہ 10:30 بجے ہر حال میں کیا ہو جانا, کیا ہو جانا بھائی, سو جانا. اب آپ رات کو دیر سے جاگنے کی عادت, دن میں دیر سے اٹھنے کی عادت, یہ ہمیشہ انسان کو سوماری بنا کر رکھ دیتی ہے. نظام زندگی, نظام بدن اس کا صحیح نہیں رہے گا, ہمیشہ گڑبڑ رہے گا. اس بندے کا نظام بدن جو دیر سے سوتا ہے دیر سے اٹھتا ہے, جو جلدی سو گیا جلدی اٹھ گیا اس کا نظام بدن بالکل پرفیکٹ. اس وقت جب دماغ تھک جاتا ہے سو جاؤ خاموش. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کو جلدی سونے کی ترغیب دیتے تھے. کب؟ عشاء کی نماز پڑھو سو جاؤ. لا سموۃ بعد العشاء, العشاء قبل العشاء. صحابہ اکرام پورا کھانا عشاء سے پہلے کھا جا کرتے تھے. کب کھا جا کرتے تھے بولو؟ دعوت کا کام جو ہے نا خالی تبلیغ سینہ صندوق کرنے کا کام نہیں, زندگی کو منظم بنانے کا کام, سسٹمیٹک بنانا زندگی کو. پاگلوں کی طرح زندگی نہیں گزارنا. کیسا نہیں گزارنا؟ ارے بھائی سن رہے سو رہے, پاگلوں کی طرح نہیں. لوگ پاگل ہیں تو آپ بھی پاگل کیوں بنیں گے؟ لوگ پاگل بن گئے بھائی, سب پاگل نہیں. ہمارے یہاں کیا گاؤں کا نام یہ, ہاں رائے گرو میں ہمیں سب 12 بجے پرانا کھانا کھاتی ہیں سو. تو انہوں پاگل, تمہیں بھی پاگل لے, تمہیں بھی پاگل, تمہیں بھی پاگل, تمہیں بھی پاگل. تمہیں تو انسان بنانا بھائی. ایک آدمی جس وقت اپنا نظام درست کرتا ہے اس کا پورا گھر نظام درست ہو جاتا ہے, پورا گھر کا نظام درست ہو جاتا ہے. تم پابند بنو. مجھے پابند بننا ہے. کس بات کا پابند؟ کہ میں 10:30 بجے سو جاؤں گا. اور انشاءاللہ بول رہی نہیں, سونے کا ارادہ نہیں کیا؟ کتنے بجے سو جاؤں گا؟ جتنا کام کرنا وہ سب کے سب پورا کام ختم. اور یہ بات یاد رکھو حتیبہ کی, سونے سے 1 گھنٹہ پہلے ہر حال میں کھانا کھا لینا. اور انشاءاللہ بول لینا. عزائم قراروں سنی. ارے کتنے گھنٹے پہلے کھانا کھا لینا؟ بہتر کیا؟ بہترین کھانے کا وقت عشاء سے پہلے, اور بھی بہترین کھانے کا وقت افطاری کے وقت. اللہ تعالیٰ توفیق دے مغرب کے بعد فوراً کھانا کھا لو. میں دیکھا یو پی میں ایک بلٹ میکینک, بڑھانے میں بلٹ میکینک, میں ارے بہترین ہمارے علاقے میں بلٹ میکینک ہیں مولانا, بڑے پرانے آدمی, 60 سال ان کو تجربہ ہے. 60 سال تجربہ ہے بلٹ میکینک کو. کیا جی 60 سال تجربہ ہوتے, کیا جی عمر ان کی؟ تو میں آؤ سامان دکھاتا ہوں. لے کر گئے, دیکھے تو 90 پر 4 سال بلٹ میکینک کو. کتنے سال؟ گلی اڑے سکا اڑ رہے انہوں, وہ بھی پیسہ کرے بڑے. ہاں چلاتی سو گاڑی اسٹارٹ کر لے کر, اسٹارٹ بھی نہیں, گیئر میں ڈال کر بلٹ ڈھکلتی, اس کو ڈھکل کر جب گاڑی اسٹارٹ ہو جاتی ہے اچھل کر بیٹھتے. آج کل کے نوجوان پوٹے بلٹ ڈھکل نہیں سکتے. ڈھکلنے کے واسطے ذرا پیچھے ڈھکل با, انہیں جنا ڈھکلتا تو جنا جیتتا. 2 دن ہونا بلٹ ڈھکلنے کے لیے. پرانی بلٹ 94 ایئرس, بڑا پھرتیلا انسان, چشمانی. کیا قصہ؟
مغرب کے فوراً بعد کھا لینا. 4 گھنٹے لگتے ہیں سونے کے لیے یا 3 گھنٹے لگتے ہیں سونے کے لیے, اور اس وقت کھانا جب آدھا ہضم ہو گیا ہوتا ہے. بلکہ اطباء یوں کہتے ہیں ان عشاء کا کھانے کے بعد فجر کے کھانے کے درمیان کم از کم 13 سے 14 گھنٹے کا فاصلہ ہونا چاہیے. ادنا درجہ 10 گھنٹے کا. کتنا؟ اگر ہم لوگ 11:30 بجے کھانا کھائے, صبح کو اٹھے 6:30 بجے کھا لیں, کتنے گھنٹے کا فاصلہ ہوا؟ کتنے گھنٹے کا فاصلہ ہوا؟ 6.5 گھنٹے کا فاصلہ. بس کیا وہ 10 گھنٹے کا فاصلہ رہنا دونوں کے درمیان. اور فجر کے بعد تو بھوک لگتی ہی ہے, اس کے لیے کرو کیا, عشاء کے بعد آپ جلدی کھانا کھا لو. اس کے بعد لکوڈ پی سکتے ہیں, سالڈ نہیں. کیا پی سکتے ہیں بھائی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام رات کو دودھ پیا کرتے تھے. کیا پیا کرتے تھے؟ دودھ. تو علماء کیا فرماتے ہیں, آپ مغرب سے پہلے سے کہ مغرب کے بعد تو سب اندھیرا ہو جاتا ہے, مغرب کے فوراً جو کچھ ہے عشاء کھا لیا کرتے تھے, اور عشاء سے پہلے اگر بھوک لگتی تو تھوڑا سا دودھ پی لیا کرتے تھے, بس, یا تو پانی پی لے کے سو جاتے تھے. اس سے صحت بحال رہتی ہے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں بھی تو تمہارے درمیان ہی ہوں, کوئی جو آسمان سے ٹپکا ہوا تو نہیں ہوں. تو ہماری بھی ترتیب اس ترتیب پر لانے کے لیے مجھے بھی کوشش کرنی چاہیے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تہجد کی نماز کی توفیق ہوگی, اور دعوت کی جان ہے تہجد کی نماز. کیا ہے بولو بھائی؟ اور اس وقت ہمارا مجمع کون کون تہجد پڑھتے ہیں؟ دیکھو, سب ابو 60 بلو 50 بولی پڑھ رہی کیا؟ کون دن میاں کنچ بلو 50 پورے کیا رحمت اللہ علیہ. کیا بولو, کیا بولو, کیا بولو؟ 50 کے نیچے کے لوگ پورے کیا ہو جاتی؟ رحمت اللہ علیہ. تو خراج اعمار کو حضرت کے ٹانگ مشرق میں تو اور ایک ٹانگ مغرب میں سو رہے ہیں, ہوشش نہیں, چڑے گزر رہی, گھوساں گزر رہی, ہوشش نہیں حضرت والا کو. بیچارے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ اٹھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, پیشاب کا بہانہ ہی صحیح. ایک عجیب بات کہنے لگے, نیت کر کے سویا کرو, یا اللہ مجھے تہجد کی توفیق دے. اللہ مچھر کو الارم بنا دے گا. کیا بنا دے گا؟ کسے؟ مچھر. کبھی پسینہ, کبھی پیشاب, کبھی بے قراری, کبھی دھڑام بولنے کی آواز, اس کو خریدنے لیتے کہ آدمی تہجد کی نماز کا وقت ہو گیا. کبھی ایک عجیب و غریب خواب, یہ سب الارم آئیے. اس زمانے میں الارم نہیں تھے, اب الارم بجتے ہی رہتا ہے, اور یہ حرام ان کی بھی ایک الارم بجتی ہے. الارم کا جواب الارم سے, الارم کا جواب اس سے کام تھوڑی چلے گا. نیت دعوت کے کام میں تہجد جان ہے. پہلے زمانے کے لوگ محنت کم کرتے تھے, دعا زیادہ کرتے تھے, اور اب محنت زیادہ دعا کم. دعا ہی نہیں بلکہ دعا ہی نہیں, چونکہ فارمیلٹیز کی طرف اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد. اے اللہ, ہم کس میں جا رہے ہیں میرے پروردگار, ہماری مدد فرما. وہ پوری مسجد کا معائنہ کرتے ہوئے, بازار کا معائنہ کرتے ہوئے, بیننا پوری بھیڑیاں کو دیکھتے ہوئے دعا کر دے, دعا قبول ہوگی. موبائل جیب میں رکھ کر دباتے ہوئے, موبائل جیب میں رکھ لے کر گشت میں دبا رہے, دعا قبول ہوگی. آداب گشت میں سب سے پہلا ادب, مخلوق کو خالق سے جوڑنے جا رہے ہو جی, تو سب سے پہلے خود مخلوق سے کٹو. تم خود مخلوق سے کنیکشن رکھتے ہوئے ہلو خیریت, ہلو خیریت, ہلو خیریت, ہلو خیریت, تو یہ مخلوق کو خالق سے کیسے جوڑو گے؟ اگر آپ اس عزم کے ساتھ جا رہے ہیں, اللہ میں گشت میں نکل رہا ہوں, اور یہ جو مجمع ہے اس مجمع کو میں تجھ سے جوڑنے کے لیے نکلا, یا اللہ میری تو مدد فرما, تو سب سے پہلے آپ کو مخلوق سے کٹنا ہوگا. آداب گشت, سب سے پہلے آپ اپنا فون جمع کر دیجئے.
تھوڑا جمع کرو، اب جاؤ گشت میں، 1 گھنٹہ آپ گشت کر رہے ہیں، مکمل اللہ کی طرف متوجہ ہو کر گشت کرو، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے شامل حال ہوگی۔ ورنہ کیا ہوگا، میسیجز کے جوابات چل رہے ہیں گشت میں، کال کے جوابات چل رہے ہیں گشت میں، اور بزنس کی باتیں چل رہی ہیں گشت میں، اور آرڈرز لے رہے ہیں گشت میں، آرڈرز کی تشکیل کر رہے ہیں گشت میں، مالا کو ٹڑا کرتے تمہارا ہونا کیا، ہاں ہونا، کتنا مال ہونا، اتنے کا ہونا، ریٹ کیا ہے، اتنا ہے ریٹ ہے، تمہارا نہیں بھی بڑھ پڑتا نہیں، سو کہاں چل رہا، سو کیا اچھا گشت ہے کیا۔ اب وہاں دیکھ لے تو متکلم جی بات کرو، ایک منٹ، ہاں بولو جی کیا بول رہا تھا، کیا بول رہا تھا، کیا بول رہا تھا، تو بول کیا بول رہا تھا، بولنے والے کچھ کیا بول رہا تھا نہیں معلوم، تو سننے والے کیا بول رہا تھا کیسا پتا چلے گا، تو بول رہا تھا، مجھ سے پوچھ رہا ہے کیا بول رہا تھا، ہاں ایک ہوتا ہے بولنے والا ٹیسٹ لیتا ہے، یہ کہ بولنے والا بھول جاتا ہے کیا بول رہا تھا، کیا فرما رہا تھا، کیا فرما رہا تھا، کیا بھی فرمانے کی ضرورت نہیں، جاؤ بس سے فرمائش ہو، دیکھیں نا فرمائش دنیا موبائل میں فرمائش ہو بس، ارے بھائی اس کے ذریعے سے گشت کی جان نکل جاتی ہے، گشت مردہ ہو جاتا ہے، گشت کی ہڈیاں ٹوٹ کر چور چور ہو جاتی ہیں، وہ گشت ہی نہیں جو موبائل میں گفتگو کرتے ہوئے امیر بھی جا رہا ہے، مامور بھی جا رہا ہے، رہبر بھی جا رہا ہے، متکلم بھی جا رہا ہے، بلکہ حضرت مولانا اسلام علیہ تو بار بار کہتے تھے، میاں جی محراب صاحب تو 1000 بار کہتے تھے، ارے بھائی دعوت کا کام ایسے کرو جیسے نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کال آئے تو ریسیو کرنے کی اجازت ہے کیا بھائی، ارے بولو تو بولو تو سب مفتیاں سے کا بھی کم نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہم لوگ ایران میں تھے، ایران میں ایک جماعت آئی، میں آتے ہی کوئی ساتھی کہنے لگے آپ کی جماعت میں کتنی مفتیاں نکلے گا، بھائی ہماری جماعت میں ایک ہی مفتی ہے، ارے جماعت آئی ہے پاکستان سے، کراچی سے، اجی کتنے، کہا 6 کے 6 مفتیان کرام ہیں، وہ بھی مستورات کی جماعت، اللہ اکبر 6 مفتیان کرام، چلو بھی ملاقات جا کرے گا، السلام علیکم مفتی صاحب، السلام علیکم مفتی صاحب، السلام علیکم مفتی صاحب، کہنے لگے بھائی سنو جی ہمارے یہاں مفتی کوئی نہیں جی، نہیں انہوں نے رہبر نے بتایا کہ آپ میں 6 مفتی صاحبان ہیں، تو ایک مولانا دے مفتی صاحب ایک استعصو، انہوں نے کہا بالکل صحیح فرمایا، انہوں نے بالکل صحیح فرمایا، فرمایا کیا حضرت کیا فرما دے، یہ جتنے 5 کے 5 ہیں نا جی، جب کوئی مسئلہ پوچھنے آتا ہے تو جواب یہ دیتے ہیں اور یہ دے کر یوں کہتے مفتی صاحب میں نے صحیح کہا نا، جی بالکل صحیح کہا، تو پھر مفتی تو 6 ہوئے کہ نہیں ہوئے، ہاں بالکل 6 ہوئے، جواب یہ دیتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ مفتی صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جائیے مفتی صاحب سے پوچھیے، یہ نہیں کہتے، بلکہ کیا کہتے ہیں جواب دے کر مفتی صاحب جی صحیح کہا نا میں نے، جی بالکل صحیح کہا، تو اس اعتبار سے انہوں نے یہ سمجھا کہ 6 کے 6 مفتی ہیں، تو ہماری غلیظ عادت ختم کرو جواباں دینے کی، تبلیغ کا کام ہمیں کرے سو جواباں دینے نہیں، سیکھنے، سمجھانے، جوڑنے، جڑنے، جواب دینے کے لیے علماء ہیں۔ حضرت مولانا اسلام علیہ فرما کرتے تھے جب چلا لگا کر واپس جاؤ ہر ایک پر لازم ہے اپنے محلے کے علماء سے جڑے اور قرآن سیکھیں، اپنے محلے کے علماء سے جڑیں، قرآن سیکھیں، ان سے اپنے مسائل پوچھیں تاکہ تمہارے اندر کا طلب ان کے اندر اثر پیدا کرے۔ ماشاءاللہ یہ بچہ نماز پڑھ کر بھاگتا تھا اور آج نماز سیکھ رہا ہے، آ رہا ہے، پوچھ رہا ہے حضرت یہ نماز کیسی، حضرت یہ نماز کیسی، حضرت یہ نماز میں نے یہ کر دیا، کیا نماز مکروہ ہوئی یا صحیح ہوئی، کیا ہوئی، کدھر ہوئی، یہ پوچھ رہا ہے۔ تو یہ جذبہ پیدا کہاں سے ہوا؟ جماعت سے ہوا۔ تو یہ مفتی صاحب کیا کریں گے؟ دیگر لوگوں سے کہیں گے اے لوگوں اللہ کے راستے میں تم بھی جایا کرو تاکہ تمہارے اندر دین سیکھنے کا احساس بیدار ہو۔ یہ بولیں گے مفتی صاحب۔ اگر تم فتویٰ دینا شروع کر دیے، مفتی صاحب کیا بولیں گے؟ مت جاؤ بھائی، تم سب علامہ بن جاتے ہو جانے کے بعد،
تم سب علامہ بن جاتے ہو، جاؤ مت، ایسا نہیں، بلکہ جا کر آنے کے بعد طلب پیدا ہونا۔ حضرت ناظر علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے روزانہ میں تفسیر 1 گھنٹہ مطالعہ کرتا ہوں، حدیث 1 گھنٹہ مطالعہ کرتا ہوں، فقہ 1 گھنٹہ مطالعہ کرتا ہوں، ملفوظات 1 گھنٹہ مطالعہ کرتا ہوں، تعلیم و تعلم کے لیے 4 گھنٹے میرے لگتے ہیں، اور حضرت نے فرمایا یہ میرا معمول 37 سال سے ہے۔ کتنے سال سے ہیں؟ 37 سال سے۔ پھر بھی میں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے علماء کرام سے اس کی تصحیح کر لیا کرتا ہوں، اٹھتا پڑھنے کے باوجود 4 گھنٹے، 1 گھنٹہ حدیث میں، تفسیر میں، فقہ میں، ملفوظات میں لگانے کے باوجود حضرت کبھی مسئلہ پیش آتا تو علماء سے میں پوچھ لیا کرتا ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیو نیت کرو انشاءاللہ ہم سچے پکے داعی بنیں گے انشاءاللہ۔ جو ہو گیا وہ چھوڑ ڈالو، وہ جو عادت ہمارے ہیں نا وہ غلیظ عادت وہ، جو اچھی عادت ہیں اسے رکھیو، جو غلیظ عادت ہیں اسے چھوڑ ڈالو۔ ایک چٹھی میں لکھنا میرے اندر کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے، لکھیں گے انشاءاللہ۔ سب کے سب کتب ابدال سمجھ جاؤ، انکلوڈنگ میں صحیح لکھنا میرے اندر کیا اچھی عادت ہے، میں ہر ایک کا احترام کرتا ہوں، ہر ایک کی عزت کرتا ہوں، سب سے ملتا ہوں، کسی کے بارے میں دل میں برا نہیں سمجھ، اچھی عادت۔ غلیظ عادت کیا ہے؟ میں کسی بھی سلام نہیں کرتا، یہ غلیظ عادت ہے میرے اندر۔ ارے بھائی ہمیں ڈاکٹر کے پاس گئے تو ہماری بیماری کو کون بولتی ہے؟ کون بولتی ہے بھائی؟ ارے بولو بھائی کون بولتی ہے؟ ہمیں بولتی۔ یعنی تو بعض مرتبہ ہمیں بھولے گا تو بیگم کو ساتھ لگ جاتی، میرے دوست والے جاتی، بیگم کاٹی بھول گا تو تمہیں بولو جی کھاؤ، ارے ایک چیز بھول گئے تو کیا ان کو چکر آتی رہتی رات کو دن کو، کبھی بی پی لو ہوتی، کبھی ہائی ہوتی، کبھی لو ہوتی، ہوتی بھول گا تھا میں، اور ایک کہتے ہوئے انہوں بار بار پیشاب بھی کرتے رہتی، اور کہتی بھلا ہوتے بولو جی انہوں کبھی کبھار کھاتے تھے، کبھی کبھار بہت کھاتی، کھائے ایسا کھانا پڑے کھا لیتے۔ اللہ، ارے یہ تو بہت بڑی ڈائجسٹ کی بیماری نہ گئی۔ کتنا مقدار پکانا بیگم خود پریشان رہتی ہے، کبھی پکاتی ہے تو کھاتے نہیں، کبھی کم پکاتی ہے تو خوب کھا لیتے ہیں، کھا کر اور ایک بار پکاؤ اور ایک بار پکاؤ، کون سی گرفتاری ذرا دیکھو ڈاکٹر صاحب۔ تو ہمارے اندر بعض بیماریاں ہم بھول جاتے ہیں تو بیگم نے یاد دلایا کہ نہیں دلایا؟ اسی طرح ہمارے اندر کیا بیماریاں ہیں کیا اچھائیاں ہیں، من آنم کے من دانم، میں جانتا ہوں کہ میرے اندر اچھائی چاہے میرے اندر برائی چاہے، اور دعوت کا کام اپنے آپ کو درست کرنے کا کام، اصلاح کرنے کا کام، اور ہم کتنا اچھے ہوئے کتنا، اب جا کر بولنا بڑوں کے پاس حضرت جی میں دعوت میں 25 سال سے چل رہا ہوں جی، آج تک میری زبان سے جھوٹ نہیں گئی، 25 سال سے چل رہا ہوں جی، آج تک میں دھوکہ دینا چھوڑیا نہیں، 25 سال سے چل رہا ہوں جی، چھتری کا ماں چھوڑ کر نہیں ہوں، بڑوں سے جا کر پوچھنا جی ایک کیا اللہ کے فضل و کرم سے 25 سال سے جو چل رہا ہوں اس کی وجہ سے میں نمازی بن گیا، روزے دار بن گیا، اکرام کرنے والا بن گیا، جماعتوں کے کنارے کرنے والا بن گیا، جب بھی تقاضا دعوت کا چلنے والا بن گیا، لیکن یہ 3 چیزیں جاری نہیں، تو بھی پنانے کی عادت ابھی تک، پہلے ذرا بڑی بڑی پناتا تھا، اب ذرا سائز چھوٹی ہوئی ہے لیکن پناروں ضرور۔ اب پہلے کیا ہوتا تھا آڑے تڑے لوگوں کو پناتا تھا، اب ذرا دیندار لوگوں کو بھی پناتا ہوں، میر صاحب کو گو ناؤ میرے پیچھے پڑتے ہی برابر سائز کی توڑی پناؤ بھیجا۔ ارے یہ سب ہوتا نہیں ہوتا، تو ہمیں کیا کرنا، جا کر یہ پوچھنا، انفرادی مشورہ، اسے کیا کہتے ہیں بولو، کہاں کرتی ہمیں کہاں کرتی انفرادی مشورہ، یہ خرابی ہے یہ اچھائی ہے، یہ خرابی کو نکالنا کیسے، اگر اسی حال میں دنیا سے رخصت ہو گیا میرا انجام کیا ہوگا۔ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے ایک بڑا مجمع حشر کے میدان میں داعیوں کا ایسا پہنچے گا جن کا نام داعیوں کی فہرست میں ہی نہیں ہوگا۔ حضرت بہت درد سے سنایا کرتے تھے، بہت درد سے،
فرمایا اللہ کے واسطے دائی بن کر چلنا پھرنا آسان نہیں، اللہ کہے کہ واقعتاً میرا دین کا دائی یہ ہے اصل بات، جسے ہم سب کو ڈرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو ہم لوگ دیکھیے، دعوت کا کام 3 چیزیں بھی ہیں دعوت میں، یاد رکھو، دعوت مربی بھی ہے، دعوت معلم بھی ہے، دعوت مشفق بھی ہے۔ دعوت میں مربی بھی ملیں گے، معلم بھی ملیں گے، مشفق بھی ملیں گے، لیکن اس کو ملیں گے جو اس کو تلاش کرے، جو تلاش نہیں کرتا نہیں ملیں گے۔ دعوت میں مربی ہیں، نہیں کہتا، دعوت میں معلم ہے، نہیں کہتا، لیکن ہم لوگوں کو تلاش کرے ہی نہیں۔ ہم لوگ مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ اچانک حضرت ہم سے پوچھا، آپ لوگ زیادہ کس کے پاس ملتے جلتے ہو بھائی؟ جب بھی تم لوگ آتے ہو نظام الدین، کس کے پاس ملتے جلتے ہو؟ تو لوگوں نے مختلف اعتبار سے کہا، میں ہمیشہ چپ رہنے کی عادت ہے، بولنے نہیں۔ تو خود حضرت کہنے لگے، ارے بھائی آپ لوگ جن کے پاس اٹھتے ہو، بیٹھتے ہو، چلتے ہو، وہاں موسیٰ صورتی ہے، مولانا موسیٰ صورتی۔ کہنے لگے یہ جو مولانا موسیٰ صورتی ہیں، ان کے پاس وقت دے کر بیٹھا کرو، ان کی نصیحتیں سنا کرو، ان کی صحبت میں رہا کرو۔ اور حضرت نے فرمایا یہ وہ اللہ کا بندہ ہے جس کو چاروں سلسلے سے خلافت حاصل ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ یہ وہ اللہ کا بندہ ہے، مولانا یوسف رحمۃ اللہ کے زمانے میں جو طلب کے ساتھ یہ روز اول آئے، آج بھی اسی طلب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ 50 سال کا عرصہ گزر گیا۔ کتنے سال کا؟ جب پرانوں کا جوڑ ہوتا ہے، یہ لوگ پرانوں میں نہیں بیٹھتے، نئے میں جا کر بیٹھتے۔ ہمیں لوگ چلے لگا ڈال کو، کون چلے ذرا زور سے بولو جی، ذرا معلوم بھی ہونا نا، چلا کون سی دم کے چلے لگاؤ کو ہی کرو، کون سے چلے دعوت کا دان کے بارے میں ٹیسٹ نہیں ہوتا، کیا بھی نہیں، زیرو۔ میں ہمیشہ بولتا ہوں، بہت اڑتے ہیں نا، ذرا آؤ جی تمہارا امتحان لیں گے، دعوت میں کتنا سیکھو ہی کتنا نہیں سیکھے، ذرا امتحان لیں گے، کتنا دم ہے تمہارے اندر، دیکھیں گے، کیا بھی نہیں، زیرو۔ وہ چلے کون بھائی؟ پرانے ساتھی، کون پرانے ساتھی؟ تمہیں پرانے ساتھی بھی ذرا آئینے میں چہرہ دیکھ کر تشریف لائیے۔ یہ صورت پرانے ساتھی کہنے میں لائق ہے، دیکھو پرانا کون ہے جانتے ہیں؟ جسے کبھی غصہ نہ آئے۔ پرانی کی 6 علامتیں بولو، پرانی کتنی علامتیں؟ نمبر 1، جسے کبھی جو کبھی کسی سے ناراض ہی نہ ہو، نمبر 1۔ کیا بولتا کہ بولتا مجھے غصہ کیا بھی آتا نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جو ہر تقاضے پر اپنے آپ کو پیش کرے۔ کون سی علامت ہو گئی؟ کتنی علامت ہو گئی؟ 2۔ نمبر 3، ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے۔ 3۔ نمبر 4، ہمیشہ تابعداری کے ساتھ چلے، یہاں تک کہ اس کا جنازہ بھی تابعدار ہو جائے۔ اللہ، کیا بھی بھائی، کیا بھی بولو، ارے ذرا زور سے بولو جی، کیا بھی تابعدار ہو جائے نا۔ میرا جنازہ کہاں سے اٹھے گا، مشورے سے طے کریں گے۔ میرا جنازہ کہاں دفن ہوگا، مشورے سے طے کریں گے۔ میری جنازے کی نماز کہاں پڑھی جائے گی، مشورے سے طے کریں گے۔ جیسے ہمارے کرناٹکی کے بزرگوں کو لے لیجئے، حاج عبدالرزاق صاحب، مولانا رحمۃ اللہ علیہ، اور اقبال ڈاک صاحب وغیرہ وغیرہ وغیرہ، مشورے سے کہاں دفن ہوگا، مشورے سے طے کریں گے، مرضی سے نہیں۔
خاندان کی بھی مرضی نہیں چلے گی مجھے دفن کہاں کریں گے، وہ مشورے سے طے کیا جائے گا، اسے کہتے ہیں پرانا۔ 5 جو سب سے پہلے اپنے گھرانے کو دعوت میں لگائے، کسے لگائے؟ انہوں لگلے کو ہی، ایک جنا بیٹا، ایک جنا بھی دعوت میں نہیں ہے، خاندان کی عورتہ ایک جنے بھی دعوت میں نہیں، خاندان کے اندر دعوت کا دل بھی گیا نہیں، پرانا انہیں 5 چھٹی صفت کیا ہے؟ جو ہمیشہ اللہ کے سامنے اپنی استقامت کے لیے روتا رہے، معافی مانگتا رہے، جو ہمیشہ اللہ کے سامنے کیا کرتا رہے بھئی؟ اپنی استقامت کے لیے بولو روتا رہے اور معافی کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت نے فرمایا عمر کے اعتبار سے پرانا نہیں ہوتا، صفات کے اعتبار سے پرانا ہوتا ہے۔ بہت سارے عمر کے پرانے وہ حقیقت میں نئے ہیں، بہت سارے عمر کے نئے حقیقت میں پرانے۔ اس اللہ سے ہم بھی دعا کریں گے، اللہ ہم لوگوں کو تو کام کا ساتھی بنا، نام کا ساتھی نہ بنا، کریں گے بھی دعا انشاءاللہ۔ اس لیے جو سب سے پہلی بات، اپنے آپ سے جھوٹ بولنا چھوڑو، اپنے آپ کو دھوکہ دینا چھوڑو، دوسروں کو دھوکہ دینا تو دور کی بات، اپنے آپ کو دھوکہ دینا چھوڑو۔ اپنے آپ کو دھوکہ کیا؟ جب بھی تشکیل کی جائے تو اس تشکیل میں اپنے آپ کو جھوٹے عذر پیش کر کے بچانا، یہ ایسا گندا عمل ہے، اللہ جھوٹے عذر پیش کرنے والوں کو بھی قبول نہیں کرتا، ان کے نسلوں کو بھی قبول نہیں کرتا۔ سفیان، حضرت ابو سفیان جب ہرقل کے سامنے وہ جماعت جو پہلی ہجرت والی جو چلی گئی تھی، جا کر وہاں حبشہ میں انہوں نے پناہ لیا، تو ان لوگوں کو واپس لانے کے لیے یہ جھوٹ بول کے تو ان لوگوں کو زندان میں ڈال دیتے، قید خانے میں ڈال دیتے۔ تو فرماتے ہیں ابو سفیان، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا، میری نسلوں کو لوگ کہیں گے جھوٹے کی اولاد، جھوٹے کی اولاد، جھوٹے کی اولاد، میں جھوٹ بول کر آہستہ ان لوگوں کو سزا دلوا دیتا، لیکن مجھے یہ اندیشہ ہونے لگا کہیں لوگ میری نسل کو جھوٹے کی اولاد نہ کہیں، اس سے میں جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ ایک جملہ بول دیتا تو کافی تھا۔ تو ایک توبہ کریں، ہم نیت کریں انشاءاللہ دعوت کے کام کے ساتھ وفاداری سے چلیں گے انشاءاللہ۔ سب چلیں گے بھی انشاءاللہ؟ کون کون چلیں گے؟ اس کے لیے بتاؤ، جن جن کا بیرون کا وقت ہو چکا ہے اب تک نہیں لگائے، کون کون لگائیں گے؟ بیرون کا وقت ہو چکا ہے اب تک نہیں لگائے، کون کون لگائیں گے؟ بولو جلدی بولو، جلدی جلدی بولو۔ جن جن کا وقت ماشاءاللہ بیرون کا ہو چکا ہے اب تک نہیں ہے، ہاتھ کا بچہ ہم لگائیں گے، اللہ انشاءاللہ قبول کرے گا۔ کون کون لگائیں گے؟ یہ نام کیا ہے؟ نظام الدین، ارے ہمارے ہی نام سے شروع ہو رہا ہے، اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے بھائی۔ اور بولو بھائی، اور بولو۔